بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو بن مانگے ہمیں دے رہا ہے، صبح شام دے رہا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے اور بڑا رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 126 سے لے کے 128 تک کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر ساتھ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے کہا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ مکہ کے امن اور رزق کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا، یعنی یہاں امن ہی امن ہو اور کوئی خوف نہ ہو، جو یہاں کے رہنے والوں کے دامن گیر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے مکہ کو شرن، امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ال عمران میں، جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات میں یہ بات واضح کی گئی ہے۔ نیز مکہ میں جنگ و قتال کی حرمت کے بارے میں احادیث بھی بہت ساری موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کسی کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا حلال نہیں۔ اور اس صورت میں فرمایا ہے، یعنی اس جگہ کو پرامن شہر بنا دے، اور یہ دعا بہت مناسب تھی کیونکہ یہ تعمیر کعبہ سے قبل تھی۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں اسی موقع پر یہی دعا مناسب تھی کیونکہ یہ دعا تعمیر کعبہ اور اہل و عیال کے رہائش پذیر ہونے، حتیٰ کہ حضرت اسحاق کی پیدائش کے بعد بھی کی ہے، اس کے بھی پیدائش کے بھی بعد کی ہے یہ دعا، جو کہ حضرت اسماعیل سے 13 سال چھوٹے سے۔ اسی لیے تو اس دعا کے آخر میں یہ بھی فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ دعا کی تھی نا کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو پھلوں کی فراوانی عطا کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تجھ پر ایمان لاتا ہے، من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، یعنی کہ جو یوم آخرت پر اللہ پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ جو کافر ہوگا، اللہ نے کیا فرمایا، جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو دوزخ کے عذاب کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو صرف مومنوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ رزق تو میں کافروں کو بھی اسی طرح دوں گا جس طرح مومنوں کو دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو تو پیدا کر دوں مگر انہیں رزق نہ دوں؟ میں کافروں کو بھی دنیا میں کس قدر فائدہ تو دوں گا مگر پھر انہیں عذاب بھگتنے کے لیے جہنم رسید کر دوں گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے درجہ سال آیت کریمہ پڑھی، بنی اسرائیل کی ہے، اور ہم ان کو اور ان سب کو آپ کے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور آپ کے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ یہ آیت اسی طرح ہے جیسے حسب ذیل آیات ہے سورہ یونس کی آیت کے میں تلاوت کر رہی ہوں، ترجمہ بتا رہی ہوں کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے، ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے اور سونے کے بھی، اور یہ سب دنیا کی زندگانی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یعنی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دنیا میں ان کو تھوڑی مدت تک فائدہ دینے کے بعد بالآخر انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑی مدت تک دنیا میں مہلت دینے کے بعد پھر اپنی سخت گرفت میں لے لیتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ حج میں، اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو پھر اللہ دیکھیں کہ یہ بات اگر آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا صبر والا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا ہے؟ تکلیف کے بات کو سن کر بھی اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا بیٹا بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں رزق عطا کرتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جا رہے تھے، اے میرے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہنا، اور پروردگار ہمیں طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم اور توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ حضرت وہ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، حضرت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، یعنی کہ جیسے جیسے وہ بیت اللہ کی دیواریں اونچی کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے وہ دعا بھی مانگتے جا رہے تھے، یعنی کہ وہ دیکھیں اتنا عظیم کام کر رہے تھے لیکن پھر بھی ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں ان کی یہ نیکی قبول ہوگی یا نہیں، یعنی کہ وہ دونوں یہ عمل صالحہ سر انجام دے رہے تھے مگر ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خالص بندوں کے حال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، یعنی مومن جو بھی صدقات خیرات اور قربانیاں کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول ہی نہ ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنی جگہ پر آگے آئے گا کہ، اور یہاں پہ ایک اور بھی چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک مومنوں کے حال سے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے، جو مومن اور اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں نا وہ بھی جب نیکی کرتے ہیں تو ان کے بھی دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ابھی دعا قبول ہوگی، یہ نیکی قبول ہوگی یا نہیں۔ تو یہاں پر آپ کو
یہ بھی سارا ایک جو واقعہ ہے آئی ہوپ آپ سب کو پتہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر چونکہ بیت اللہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہ بھی ہم تھوڑا سا یہاں پہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے امام بخاری نے کہ عورتوں نے جو کمر کے پٹکے کا سب سے پہلے استعمال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا تھا، اور انہوں نے اسے اس لیے استعمال کیا تھا تاکہ حضرت سارہ سے اپنے قدموں کے نشانات کو اوجھل رکھ سکیں، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو، جبکہ وہ بھی شیر خوار تھے، اپنے ساتھ لے آئے۔ انہیں بیت اللہ کے پاس دوحہ کے قریب زمزم کے اوپر مسجد کے بالائی جانب بٹھا دیا، جبکہ مکہ میں ان دنوں کوئی نہ تھا، مکہ میں ان دنوں پانی بھی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا اور ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم پلٹ کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ بھی آپ کے پیچھے ہو لی اور کہنے لگیں، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار یہ الفاظ کہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس آ گئی اور حضرت ابراہیم چلتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ گھاٹی کے پاس پہنچ گئے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت ابراہیم قبلہ رو ہوئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کیں، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو ہر قسم کے پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کرتے کہ وہ ان کی طرف جھکے رہیں، یعنی کہ بار بار ان کا اس گھر میں آنے کا دل کرے، ان کا دل یہاں پر اٹکا رہے۔ اور آپ خود بھی دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں جائے، اور جو ہو کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ لے کے جا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی تھی۔ اور وہاں پہ جو رزق کی فروانی ہے، طرح طرح کے پھل ہیں، تو حالانکہ وہ ریگستان ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ، آپ جب وہاں پہ جائیں گے تب دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہر طرح کا پھل موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے اس کا اثر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلانا شروع کر دیا اور خود اس پانی کو پیتی تھی، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں بھی پیاس لگی اور ان کے بچے کو بھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے بچہ مضطرب ہو رہا ہے، تو ان سے بچے کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہاں سے چل پڑیں، حتیٰ کہ قریبی پہاڑ صفا پر توڑ کر چڑھ گئیں اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ کسی کو دیکھ سکیں، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تو صفا سے نیچے اتری اور وادی میں پہنچ گئیں، اپنی چادر کے کونے کو اٹھایا اور مقدور بھر دوڑ کر وادی سے نکل گئیں، پھر مروا پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر کہنے دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بھی رکن ہے عمرہ حج کا، اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے جو ہم پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے آواز پر کان لگائے تو پھر بھی آواز سنی اور کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ زمزم کی جگہ پر ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ایڑی یا پر کو مارا تو پانی نکل آیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے ارد گرد منڈیر سی بنانی شروع کر دی اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ مشکیزہ بھر جانے کے بعد بھی پانی بڑے جوش سے پھوٹ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتی تو زمزم ایک رواں چشمے کی صورت اختیار کر جاتا۔ آپ نے فرمایا پھر انہوں نے خود بھی اس کو پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا، اور فرشتے نے ان سے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرح زمین سے مرتفع تھا،
سیلاب آتے تو اس کے دائیں بائیں طرف سے نکل جاتے تھے۔ پھر انہی حالات میں وہاں پر ایک قبیلہ جرہم کے قافلے کا گزر ہوا جو مکہ کے ذہنی علاقے میں موجود تھا۔ انہوں نے ایک پرندے کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ تو پانی پر چکر لگا رہا ہے، حالانکہ ہم اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ انہوں نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ایک بار 2 آدمیوں کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی موجود ہے۔ انہوں نے واپس جا کر جب قافلے والوں کو خبر دی تو وہ سب لوگ یہاں آ گئے۔ اس وقت اسماعیل پانی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کیا آپ اجازت دیں گی کہ ہم بھی آپ کے پاس یہاں پر رہنے بیٹھ جائیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ قبیلہ جرہم نے اسماعیل کو الفت پسند پایا، پھر یہ لوگ یہاں آباد ہو گئے تو انہوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی یہاں بلا لیا، حتیٰ کہ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے ان سے عربی زبان سیکھی۔ جوانی کے عالم میں آپ نے انہیں نہایت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے شادی بھی کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے شکار وغیرہ لانے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تمہاری گزر بسر کیسے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بہت برا حال ہے، ہم نہایت تنگ ترشی کی زندگی بسر کر ہیں۔ الغرض کہ اس نے شکوہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا شوہر گھر آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو انہوں نے گھر کے ماحول کو کچھ خوشگوار سا پایا اور فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک بوڑھا آیا تھا جس کا اس طرح کا حلیہ تھا اور اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا۔ پھر اس نے یہ بھی پوچھا کہ ہماری زندگی کیسی گزری ہے تو میں نے اسے بتایا کہ ہم نہایت تنگ ترشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کوئی پیغام بھی دیا؟ اس نے جواب میں کہا جی ہاں، آپ کو سلام کہتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو بدل دیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ یہ تو میرے ابا جان تھے اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے علیحدگی اختیار کر لوں، لہٰذا جاؤ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی، پھر اسی خاندان کی ایک دوسری خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے تو پھر بھی حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے شکار کرنے گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے، گزر بسر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم خیر و عافیت سے ہیں اور اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ فرمایا کیا پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ آپ نے دعا کی اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں ان کے پاس دانے نہیں تھے ورنہ آپ دانوں میں برکت کی دعا بھی فرماتے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ یہاں صرف گوشت اور پانی پر گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ مکہ کے لوگ کوئی اور جگہ ایسی، مکہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جہاں صرف ان دونوں چیزوں پر گزارا ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رہنے دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، ایک نہایت خوبصورت شکل و صورت کے بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کوئی پیغام تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور پیغام یہ دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو باقی رکھنا۔ حضرت اسماعیل یہ سن کر فرمایا یہ تو میرے ابا جان تھے اور دہلیز سے مراد تو ہے، آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسماعیل زمزم کے قریب بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہوئے اور دونوں نے پیار محبت کا اسی طرح اظہار کیا جس طرح باپ اور بیٹا آپس میں کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا
کیا آپ بھی تعاون کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں بھی ضرور تعاون کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے گھر کے بنیادوں کو استوار کر دیا۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے، حضرت ابراہیم گھر بناتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہوگی تو حضرت اسماعیل نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل بدستور پتھر پکڑاتے جاتے اور دونوں ایک ساتھ ساتھ بیک زبان یہ بھی کہتے تھے، اے پروردگار، ہم سے یہ دعا، ہم سے یہ جو نیکی ہے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جانے والا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور زبان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ کس طرح سے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر یہاں پہ دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرمائیں۔ دیکھیں اب ہم نے اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے، وہ ہم نے جاننا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے سیکھنے کا جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ تو اس میں سب سے ہے کہ نیکی کا کام کر کے بھی مت سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا۔ عاجزی اور انکساری بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے اور اس کے باوجود انتہایت عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری نیکی ہے اس کو قبول فرما۔ اور پھر دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے پھر انہوں نے کتنی پیاری دعا مانگی، اپنی اولاد میں سے انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ضرور دعا مانگے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جو آج کی آیات سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے بہت سی دعائیں مانگنی ہیں، دعا مانگتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ریلیٹڈ ہم پچھلی آیات پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہ بہت دعا مانگتے تھے۔ اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ اپنا جو ٹارگٹ ہے بہت اونچا رکھے، اللہ سے بہت بڑی بڑی چیزیں مانگے، چھوٹی بھی مانگے لیکن بڑی بڑی چیزیں، اپنے خواب بڑے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے تو سب کچھ آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک امت مانگی تھی، کتنی بڑی دعا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ انہی میں سے جو آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جو امت محمدیہ تھی، اور اس طرح سے وہ سارا سلسلہ چلا، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی دعا مانگے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کو قبول بھی کرے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔